بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گزشتہ ویڈیوز میں آپ کو خوش خطی کے ذیل میں کچھ قواعد سکھاتی رہی ہوں۔ حروف تہجی بھی میں نے آپ کو سکھائے، بھاری حروف سکھائے، پھر مختلف حروف کی مختلف شکلیں میں نے آپ کو سمجھائیں، پھر بچکل نئی میں نے آپ کو بتایا، بچکل نئی کا قاعدہ۔ اب میں آپ کو جرمہی کا قاعدہ بتا رہی ہوں، اور یہ ہمارا خوش خطی کا آخری قاعدہ ہے جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ اس میں دیکھیں جرمہی یہ بھی کوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ کچھ حروف کا مجموعہ ہے۔ جرمہی کا مطلب ہے جیم یعنی جیم چہ خ، رے یعنی رے ڑے زے ژے، میم ہے اور چھوٹی ہے۔ یہ جیم رے میم ہے، یہ جو ہے نا یہ 5 حروف ہیں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ 4 حروف یہ، 4 حروف یہ، ٹھیک ہے۔ 8 9 10 11، یہ 11 حروف ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ جب حروف جڑتے ہیں، یعنی اس سے پہلے اگر کوئی حرف آتا ہے تو وہ ابھار میں آتا ہے، یعنی کہ ابھار کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح آ جائے گا یا ایسے جڑ جائے گا، یعنی ابھار لیے ہوئے ہوتا ہے، کرو ہو جاتا ہے، آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے۔ تو میں کچھ الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں اسی حوالے سے، تو وہ آپ اس پہ غور کیجئے گا۔ تو اب جیسے میں مثال کے طور پر اس کے ساتھ رکھتی ہوں، جیم کے ساتھ جب جیم جڑتا ہے تو کس طریقے سے جڑتا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ مثال کے طور پر میں حج لکھوں گی، میں یہاں لکھ دیتی ہوں، یہ دیکھیں یہ ہے آیا اور یہ اس کی آدھی شکل ہوئی، اور یہ اس طرح کر کے جڑے گا اب دوسری جیم سے، ٹھیک ہے نا، یہ اس طریقے سے جڑے گا، تو حج ہم ایسے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اور بھی جو جیم چہ خ جب جڑیں گے تو وہ اس طرح سے جڑیں گے کہ یہ اس طرح سے کرو آئے گا، جیسے کالج اگر ہم لکھتے ہیں لام جیم تو یہ لام ایسے جڑے گا، ٹھیک ہے نا، ایسے کر کے، ٹھیک ہے۔ اب رے جو ہے وہ کس طرح سے جڑتی ہے، پچھلی بھی میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر رے سے پہلے 2 حروف آ جاتے ہیں تو رے جو ہے وہ یعنی اس کے ساتھ جو ہے رے کے ساتھ جو حرف جڑتا ہے شوشے والا یا کوئی بھی، تو وہ کرو ہو جاتا ہے۔ جیسے میں اگر بیر لکھتی ہوں، یہ دیکھیں یہ ایک شوشہ، یہ دوسرا شوشہ کرو ہوا اور یہ رے لمبی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یا شیر میں لکھتی ہوں، یہ دیکھیں یہ 3 شوشہ شین کیا ہے، یہ ایک شوشہ کرو ہوا اور رے لمبی ہو گئی، شیر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو رے سے جب کوئی حرف پیچھے سے جڑتا ہے، یعنی ایک حرف سے زیادہ اگر حروف ہوں، تب اس صورت میں یہ کرو ہو جاتا ہے، یعنی ابھار میں تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سواد کے ساتھ اگر ہم جوڑیں، یہ دیکھیں یعنی یہ آگے آئے گی نا، یہ بصیر ہم لکھتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو مزید الفاظ بتاتی ہوں۔ میم کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں نا، کریم ہم لکھتے ہیں، یہ کاف اور یہ رے اصلی شکل میں، اور میم سے یہ اس انداز میں جڑے گی، نہیں یہ ابھار آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا کریم۔ اور بھی الفاظ ہیں، جیسے میں احمد لکھ کے دکھاتی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ الف، یہ ہو گیا ہے اور یہ ایسے ابھار میں آیا، یہ میم آیا اور یہ دال، احمد ہو گیا۔ یا لمحہ میں لکھ کے دکھاتی ہوں آپ کو، یہ دیکھیں یہ لام سے میم ایسے کر کے جڑا، ٹھیک ہے، پھر یہ ہے آیا اور اس کے ساتھ یہ والی ہے جڑ گئی، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی ابھار میں آ کے جڑی ہے، لمحہ۔ یا چہک میں لکھتی ہوں، درمیان میں ہے، یہ دیکھیے گا ایسے آئی، یہ چیز ابھار میں آ گئی، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا چہک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب چھوٹی ای کے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے جڑے گا۔ مثال کے طور پہ میں مٹی لکھتی ہوں نا، ایسے کر کے، یہ دیکھیں یہ چیز ابھار میں آ گئی نا، ٹے کا شوشہ یہ کے ساتھ ابھار میں آ گیا۔ یا نبی اگر ہم لکھتے ہیں تو یہ اس طرح سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کمی لکھ کے دکھاتی ہوں میں آپ کو، یہ دیکھیں یہ کاف اور یہ میم جو ہے اس سے ابھار آ کے ایسے میم سے جڑا، اور اسی طرح سے یہاں ابھار آیا اور یہ چھوٹی یہ سے جڑ گئی میم،
تو یہ جو حروف ہیں جرمہی والے، ان حروف سے پہلے جو حرف بھی جڑتا ہے وہ ابہار میں جڑتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ میں نے آپ کو خوش خطی کے حوالے سے جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، آج یہ اس کی آخری ویڈیو تھی، اور مجھے امید ہے کہ آپ ساری ویڈیوز جب دیکھیں گے تو آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہو جائے گی اور خوبصورت ہو جائے گی۔ لیکن بات صرف یہ ہے کہ آپ کو مشق کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جتنی پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ آپ کی لکھائی اچھی ہوتی چلی جائے گی۔